اور یہ جو ناچ گانے سے نہیں آتی، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں، جس نے ضیاء الحق کا اور مشرف کا مارشل لا گزارا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو اور لیڈروں کو جس طریقے سے کوڑے مارے جاتے تھے، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست سے توبہ طیب ہیں، ہمیں بچے یاد آ رہے ہیں اور ہم ریسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اپنی وفاقی حکومت سے، ہم اتحادی جماعت ہیں، کہ جتنے نقصانات سرکاری املاک کے ہوئے ہیں یا پرائیویٹ املاک کے ہوئے ہیں، امریکہ کا بڑا ہمیں درس دیا جاتا ہے اور باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسے جب ہوا تھا تو جن لوگوں نے کیا تھا ان سے پیسے وصول کیے گئے تھے۔ ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران سے پیسے وصول کیے جائیں، چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے وہ مرکزی ہیں، جن املاک کو نقصان پہنچے، جن پرائیویٹ چیزوں کو نقصان پہنچے، سب ریکوری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کی جائے، تاکہ جو ہے ان لوگوں کا نقصانات پورے کیے جائیں۔ میری آج صوبائی حکومت سے بھی اور گورنر خیبر پختونخوا سے بھی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ریسپانس جو ہے وہ لیٹ تھا، یہاں پر جو ریسپانس یونٹ لیٹ پہنچے ہیں، اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ تاکہ ان کے سربراہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں تھے، کیونکہ پی ٹی آئی نے 9 سال جو خیبر پختونخوا میں بیج بویا ہے، جو جان بوجھ کر نہیں آئے یا کیوں نہ آئے، جن لوگوں نے لیٹ ریسپانس کیے ان کو بھی قرار کی سزا دی جائے۔ اگر وہ اس سے تھوڑا جلدی آ جاتے تو شاید نقصانات کم ہوتے، لہٰذا جن لوگوں نے ریسپانس لیٹ کیا ہے ان کو بھی کیفر اقتدار تک ان کو بھی سزا دی جائے۔ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی کہ میں اب جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ تو چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ مذاکرات ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اس پورے مسئلے کا حل مذاکرات ہے، ہم نے آپ کو موقع بھی دیا تھا، آپ نے ایک غیر ذمہ وارانہ کمیٹی بنائی تھی اور آپ نے آ کر اس کے جو ہے اس مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بہترین حل تو یہی تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے بات چیت کرتے، نہ کہ امریکن کانگریس مین سے بات چیت کرتے۔ آپ پارلیمنٹ میں ہوتے، پارلیمنٹیرین سے بات چیت کرتے اور اس پورے مسئلے کا وے فارورڈ الیکشن تھا۔ لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے تو آدھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اور فوجی املاک کو نقصان دینے میں پیش تھے۔ ہم ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے جس نے ہمارے تنصیبات کو آگ لگائی، ان کی منصوبہ بندی کی، جنہوں نے ملک دشمنی کی، کم از کم جو جس قسم کی دہشت گردی انہوں نے کی۔ یہ پی ٹی آئی اور پی جے پی، انڈیا میں بی جے پی ہے جو ایک غنڈوں کی جماعت ہے، اور اب پی ٹی آئی نے یہاں پہ ثابت کیا کہ میں غنڈوں کی اور بدماشوں کی جماعت ہوں، ایک سیاسی جماعت نہیں ہوں۔ آج آپ 4 سالہ تاریخ اٹھائے پارلیمنٹ کی، صرف آصف علی زرداری صاحب کی چند تقریریں ہوں گی، بہت زیادہ نہیں ہوں گی، ان کا خلاصہ نکالنا جو انہوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ خود ہی یہ مانگے تانگی حکومت ہے، یہ چوری کے مجنو جو ان کے ساتھ آئے تھے، جو ناچ گانا کرتے تھے اور جو یہاں پر آ کر سٹیجوں پہ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، ان کو آج آپ بولیں کہ میدان میں اب پتہ چلے گا آپ کا کہ آپ کتنے جو ہے عمران خان صاحب کے گروید ہیں۔ اور آج تک عمران خان نے جو ہے اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ یا فوجی املاک پہ یا پرائیویٹ املاک پہ جو ہے نقصانات ہوئے، اس کا آج تک کوئی ندامت نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس قسم کی منصوبہ بندی کی یا ان چیزوں میں جو ہے یہ ملوث تھے، ان کو قرار کی سزا دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں کم از کم، ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کو بنایا گیا تھا اور انہوں نے آ کر جب ان کے اوپر مشکل وقت ہمارے اوپر بھی آیا، ہماری بھی ریاست کے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شاید ماضی میں بہت سے گلے شکوے ہوں گے، لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریاستی جگہوں پر جا کر حملہ کریں، یا کسی جا کر محترمہ شہید نے تو یہ نہیں کہا کہ بھٹو شہید کو پھانسی ہو چکی ہے اور اب جا کر پریزیڈنٹ ہاؤس پر جا کر یا آرمی ہاؤس پر جا کر ضیاء الحق کے گھر پہ حملہ کریں، یا کور کمانڈروں کے گھر پہ حملہ کریں، یا کور کمانڈروں کے گھروں سے وردیں اٹھا کر آپ جا کر چھتوں پر اس کو جو ہے اس کو کریں، یا جی ایچ یو پر جا کر حملہ کریں، یا پی ٹی وی یا ریڈیو اسٹیشنز پر حملہ کریں۔ تو ہمیشہ جب بھی یہ کچھ ہوا ہے، چاہے وہ ڈی چوک کا دھرنا تھا اس میں بھی پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا تھا، اور آج بھی انہوں نے وہ چیز ریپیٹیشن کی ہے، ان کے دہشت گردوں نے، ان کے غنڈوں نے جو کام کیا ہے ایک بھی قابل معافی نہیں ہے۔ ان میں اگر کوئی بھی ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کر لے کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ معافی نہیں ہے، ان کا باقاعدہ ٹرائل کیا جائے، ان کو
ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ وہ اپنی نسلوں کو بھی بتائے کہ یار ایسے پاکستان کے حملہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. شکریہ, بڑی مہربانی. میرے صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئندہ مخلوط حکومت بنے گی کہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے گی. کیا عمران خان نے تسلیم کر دی ہے اپنی شکست یا وہ اپنی بات پر کھائے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں, کیا پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا رابطے ہیں, اور کیا پیپل پارٹی کو رہے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سے لوگوں کے رابطے, اور میں نے بہت پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کے رابطے ہیں کہ آپ شاید تسلیم ہی نہ کریں کہ یار یہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کر بھی سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان لوگوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلے. پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ اور خاندانی لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک موسمی جو ہے وہ سیاستدان آئے تھے, ان کو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کی. آپ دیکھیں, آپ نے صوبائی اسمبلی بھی یہاں پر دیکھی ہوگی اور آپ نے قومی اسمبلی کی جو ہے کارروائیاں بھی دیکھی ہوں گی. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنجیدہ اور خاندانی سیاستدان کو کبھی بھی پارلیمنٹ میں موقع نہیں دیا گیا اسپیچ کرنے کا. بہت کم ان کو منٹوں کے شاید حساب سے دیے گئے ہوگے, لیکن جو چھلانگے لگاتے تھے, جو بندر کے کرتب دکھاتے تھے, ان کو ہر وقت موقع ملتے تھے. اور آج وہ جو ہے منظر عام سے غائب ہیں. آج ان کو بولیں جو آپ لوگ کرتے تھے آج آ کے وہ کریں, آج آپ آ کے مقابلہ کریں. آج آپ کیوں چوہوں کی طرح بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور وہاں پر کبھی کبھی جو ہے ایک آڈیو میسج یا ویڈیو میسج دیتے ہیں. چوہوں والا کام مت کریں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائیگر ہیں, کوئی ٹائیگرس تھی, کوئی پتہ نہیں کیا تھے, کوئی کیا تھے. وہ کدھر گئے وہ شیر, اور دیواروں سے اس طرف بھی دیکھنے والے لوگ تھے, آج وہ کدھر ہیں؟ آج ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کہیں آئے میدان میں تاکہ ان کو چیزوں کو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں, پہلے بھی ہم نے کہا تھا ان کو سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے. اس کی پارٹی بنائی گئی, پھر ایک سابقہ کے کہنے پہ لوگ شامل کیے گئے, پھر ایک سابقہ کے کہنے پر ڈی چوک پر انہوں نے دھرنا دیا, پھر ایک سابقہ کے کہنے پہ انہوں نے لانگ مارچ اور شارٹ مارچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا, اور پھر ایک سابقہ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اسمبلی بھی توڑی. یہ میں نہیں کہتا, وہ خود کہتا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا اسمبلی توڑ دو شاید الیکشن ہو جائے. میں نے اسے کہنے پہ اسمبلی توڑی, اور پھر خود کہتا تھا کہ حکومت تو میں نہیں چلاتا ہوں, مجھے تو یا اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتا ہے یا جو ہے مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ خود بتائیں کہ کیسے حکمران ہوگا. لہٰذا میں 2008 بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جب 2008 میں پاکستان ملا تھا, آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے, اس صوبے سے ہم سب کا تعلق ہے. ہمیں ایک بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان ملا تھا, ہمیں خودکش دماغوں کا پاکستان ملا تھا, ہمیں ایک ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان ملا تھا, ہمیں ایک اغوا برا تاوان والا پاکستان ملا تھا, اور ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا. اور اس کے بعد اس امن کا سفر کو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سوات میں, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, سوات میں جو پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا, اتار کے وہ کہتے تھے کہ اتارا جائے گا, ہم نے وہاں پہ لہرایا. آج وہی ریپیٹیشن دوبارہ دیر میں جب قلعے پہ اور وہاں پہ کینٹ پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا چڑھایا گیا تھا, اس وقت ملیٹنٹس نے پاکستان کے جھنڈے کو اتارنے کی کوشش کی تھی اور اپنے جھنڈے چڑھانے کی کوشش کی تھی. آج وہی ملیٹنٹس پی ٹی آئی کے روپ میں آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے پاکستان کا جھنڈا اتار کر اور پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہاں پر چڑھایا اور توڑ پھوڑ کی, اور اسکولوں کو بھی آگ لگائی, ایک اسکول کو بھی وہاں پر آگ لگائی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں بھی حکومت ملی تھی, ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکالا, ہم نے فلڈ بھی فیس کیا, ہم نے جو ہے آئی ڈی پیز کو بھی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہم نے ہوئی, ہم نے وہاں پر ان کو دوبارہ آباد بھی کیا, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی, اور سارا کچھ ہم نے جو ہے اس کو فیس کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس کا سامنا کر رہے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ الیکشن آئے گا, اگر حکومت بنے گی, اتحادی جماعتوں کی بنے یا ایک جماعت کی بنے, وہ تو اس وقت فیصلہ ہوگا کیا ہوگا. عمران خان صاحب جو ہے آج کل بہت فارغ ہے, وہ خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے. ان کی جماعت جو ہم پہ ہنستی تھی کہ سندھ تک پاکستان پیپلز پارٹی محدود ہو کر رہ گئی ہے, اب تو پی ٹی آئی مجھے لگ رہا ہے کہ بندیگالت اس کا زمان پارک تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی وقت زمان پارک سے بھی کوئی پریس کانفرنس آ جائے اور وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کر دے کہ میں بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں اور میں کچھ دن کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں اور اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. چلانے کی باتیں ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے لیڈرشپ کے ساتھ, اور آپ لوگوں کا کیا سلام؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر چیز کو آئین اور قانون کے مطابق لیا ہے. جو چیز آئین میں ہے ہم آئین کو فالو کریں گے.
جو 1952 کا آرمی ایکٹ آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، کوئی نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، کوئی نئی چیز کو پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کہنے پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ایک چیز اگر ہوگی اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اس کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ یہ ایک پاکستان ہے، جناح کا پاکستان ہے، یہ پی ٹی آئی کے دو پاکستان نہیں ہے جس پہ عمرا کے لیے اور عمران خان کے لیے اور ان کے چہتوں کے لیے علیحدہ قانون ہو اور عوام کے لیے علیحدہ قانون ہو، جس میں عام عوام جائے گی پیش ہوگی، اس میں عمران خان بھی پیش ہوگا، اس میں اگر میں نے بھی غلط کام ہے میں بھی پیش ہوگا، جو چیز بھی آئین کے انڈر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بالکل 100% سپورٹ کرے گی۔ ناجی زرداری صاحب تو لاہور تشریف لائیں گے، تو کیا مقاصد ہے کہ وہ جو ہماری پولیٹیکل اور کلچر ہب ہے ادھر بیٹھ گئے، کیا اس کے جو کیا فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا جو ایسا الیکشن ہے کیا وقت پر ہوں گے یا ان میں آگے جا سکتے ہیں 1 سال کے یہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور ان کو موجودہ حالات کی بنا پر؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اگست میں جو ہے پارلیمنٹ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد نگراں حکومت آنی ہے اور اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے، جس کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کریں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے ابھی بھی حکومت سے کی جماعتوں سے بھی کہا ہے، باقی جماعتوں سے بھی کہا ہے، کل الیکٹورل ریفارمز پہ ہمیں جلد از جلد کام کرنا چاہیے، اس کو بھی وہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آصف علی زرداری صاحب بالکل لاہور ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے سابق صدر ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لاہور جائیں، پشاور ہیں، جدھر بھی جائیں، کیونکہ پنجاب ہمیشہ بیٹل فیلڈ رہا ہے، پولیٹیکل بیٹل فیلڈ رہا ہے، تو وہ وہاں پر گئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ریکنسلیشن کی سیاست کرتے ہیں۔ ہم جب آصف علی زرداری صاحب ہم حکومت میں بھی نہیں تھے، جب وہ لاہور جاتے تھے تو اپنے پرانے اتحادیوں سے بھی ملتے تھے، چاہے وہ حکومت میں بھی ہوتے تھے۔ پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے، ان کو بھی ملنے جاتے تھے، وہ بھی ان کو ملنے آتے تھے۔ ہم نے تو ہمیشہ ریکنسلیشن کی بات کی، ہم نے ہمیشہ بات چیت کی بات کی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ یہ 25 سال ہم نے کسی کو تبلیغ نہیں کی کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے یا یہ فلانا ہے اور اب میں اسے گلے مل رہا ہوں۔ لہٰذا ہم ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اب بڑی پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب لاہور آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا جو آئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی خبریں انشاءاللہ آپ کو آج کل پرسوں انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہماری پارٹی کے ہمارے دوست، ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ محمد علی شاہ باچا صاحب، ہماری پارٹی کی تنظیم امجد افریدی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، پارٹی کے باقی ہمارے پشاور کے دوست ہیں، ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تکلیف دیتے رہیں گے وقت فوقتاً نئی شمولیتی تقریبوں میں انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے آنے والے دوستوں کو ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بن کر خیبر پختونخوا میں ابھرے گی۔ یہ بتائیں کہ پرویز صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں اور ابھی منظر عام سے غائب ہے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پرویز صاحب نے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب آپ لوگ خبریں چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے، آپ کبھی نام نہیں بتاتے کہ کس سے بات ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمارے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، بات چیت شروع ہے، اور یہ سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پن دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ہم جب تک کوئی چیز فائنل نہ ہو کسی کا نام منظر عام پہ لانا اچھی بات نہیں ہے، نہ ہم لا سکتے ہیں نہ وہ لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بات چیت بہت سے لوگوں کے ساتھ شروع ہے، جب فائنل ہو جائے گی، جب سب کچھ ہو جائے گا، جب سیاسی نکاح ہوگا تو آپ کو بلائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک سیکنڈ، عید الفطر سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اپریل کی تنخواہ دی جائے، وہ تنخواہ عید الفطر سے پہلے نہیں دی گئی، 1 اپریل کو بھی نہیں دی گئی، یہاں تک کہ اب مئی کا 1 بھی آ گیا، ہمیں 2 مہینوں کی تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ سر، کیوں ایسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ انہوں نے آپ جیسے دوستوں کا، چاہے وہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری حکومت تھی اور اسلام آباد میں آپ لوگوں کا ایک احتجاج تھا، اسلام آباد کے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے طور میں خود ان کے پاس گیا تھا، ہم نے اسے وعدہ کیا تھا۔ مجھے یہ بات آج بلکہ کل رات کو پتہ چلی ہے، آج مطلب آپ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی دوست نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، چاہے وہ اسلام آباد میں تھے چاہے وہ پشاور میں۔ اگر آپ سے رابطہ کریں تو ہم آپ کی آواز کئی عرصہ پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے آج بات کی ہے، انشاءاللہ آپ کی آواز ہم اسلام آباد میں پہنچائیں گے، اور آپ کے جو ملازمین کی تنخواہوں کا ہے یا جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پوچھ کریں گے۔ بیٹھ کے پیچھے جی جناب۔ میں سرکار بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے EOBI جو 8,500 مل رہے ہیں، اس مہنگائی پہ جو بجٹ آ رہا ہے
उसमें हम बेवाओं पर आखिरी में एक कमेंट का, ठीक है मुझे समझ आ गया। और उसके बाद ये मैं आपको दे रहा हूँ कायदे आज़म साहब जो तोहफा दे अल्लाह ताला ये तोहफा दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान का तोहफा है। ये पाकिस्तान 1930 में इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने फरमाया पाकिस्तान की जड़ें खुलफाए राशिदीन भुट्टो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक और सबसे अहम चीज़ जो है अभी इन्होंने बात की, एक मिनट, जो 25 का मैं तशरीह कर दूँ, एक सेकंड, 8,000 तनख्वाह यूपीए वाले को देता है। जितने बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सब पीपल पार्टी को वोट देता है। और इसके तनख्वाह के बारे में आप कुछ, पेंशन के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे। सालों से हम 8,500 रुपए देते हैं, वो भी गिलानी साहब ने हमारे लिए जो एक सेकंड देखें, पाकिस्तान करें इस बजट में ये वाले के लिए भी कुछ कर दे। देखिए एक और है जो अभी उन्होंने यूबे की बात की, इस तरह जो मिनिस्ट्री मेरे पास है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हमारी एक डायनेमिक सर्वे शुरू है और इस वक्त तक इस सर्वे में 1.85 तकरीबन 19 लाख जो है 18 लाख कहें 19 लाख कहें लोगों ने सर्वे में रजिस्ट्री कर ली है। उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगले महीने जो है आप जून के उसमें जो है हमारे 8.9 मिलियन बेनिफिशरी, 99 लाख जो हमारे बेनिफिशरी हैं उनको हमने 9-9 हज़ार रुपये हमने बढ़ाए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसकी 25% जो है उनके वजीफ़े को बढ़ाया है। पिछली दफ़ा हमने 8,500 ये था, इस दफ़ा हम उनको जो है 9,000 दे रहे हैं। तकरीबन हमारे इस वक्त जो है बेनिफिशरी जो हैं उनको जो है इंशाअल्लाह ताला जो है हम उनको वो देंगे। सर्वे जारी है और सर्वे जारी रहेगा, बहुत जल्द जो है ख़त्म नहीं होगा। जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब भी हुकूमत आई है आप लोगों ने जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, हमने पेंशन भी बढ़ाई हैं, हमने 100% से ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमने पेंशन भी इस तरीके से बढ़ाई हैं। आज हम इत्तेहादी जमातें हैं, आज हम बिल्कुल लड़के भी इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहों और पेंशनों के लिए बात करेंगे कि बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। मेरे साथ जो है इस वक्त डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, हैदर साहब भी खड़े हैं, हमारे सुवाद से हमारे दोस्त फॉर्मर MNA भी हैं। जो टैक्स का है, फाटा और पाटा का टैक्स का जो इशू था, जो कि उन पहले जो है जम होने के बाद ये कहा गया था कि इनके टैक्स एग्जम्पशन होगी और उसके बाद जो है ये एक्सटेंडेबल होगी। उसकी एक्सटेंशन जो है वो जून में गालिबन ख़त्म हो रही है, 30 जून ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि हम हर सूरत में इस टैक्स जो है एग्जम्पशन की एक्सटेंशन चाहते हैं। इसको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में भी पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए थे उधर भी हमने इस फोरम पे उठाए और हम हर फोरम पे ये आवाज़ उठा रहे हैं कि फाटा और पाटा का जो टैक्स एग्जम्पशन का जो वो था वो जो जून में ख़त्म हो रहा है वो वज़ीर आज़म साहब जो है उसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारे लोगों की ये आवाज़ है, वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात भी हैं। लिहाजा हर सतह पर हर फोरम पर उनके लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उनको ये खुशखबरी भी सुनाएंगे बहुत जल्द कि आपके जो टैक्स एग्जम्पशन है उसमें हम एक्सटेंशन करने के लिए जा रहे हैं। मिनी लड़काना कहा जाता है और पीपल्स पार्टी जो है वहाँ से कई सालों तक जीतती रही। वहाँ का दौरा भुट्टो साहब ने खुद भी किया, मिस्टर भुट्टो साहब ने भी किया और बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने भी किया। लेकिन आज वहाँ के आवाम को सबसे बड़ा मुश्किल जो पेश आ रहे हैं वो गंदम के हवाले से है। वहाँ के गंदम के प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें बिल्कुल चतराल हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गार्ड रहा है और इंशाल्लाह गार्ड रहेगा। ये और बात है कुछ इलेक्शनों में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो है मुसलत कर दिया जाता है लोगों को। उसमें मैंने खुद भी जब मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था मैंने अपने सूबाई सदर के हमरा वहाँ पर विज़िट भी किया था। हमारी जब सूबाई सदर हम दोबारा भी अभी इंशाल्लाह ताला विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। उनके जो इशूज़ हैं चाहे वो गंदम का है चाहे जो भी है वो पहले भी आपके नुमाइंदों ने हम तक पहुँचाए और इंशाल्लाह ताला हमने जो काम जो चीज़ें होंगी हम इंशाल्लाह ताला आपका केस मरकज़ में भी और सूबे में हर फोरम पर लड़ेंगे और आपको सहूलियात देंगे। शुक्रिया।